بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فبكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورۃ القصص چل رہی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلے دروس میں، اس سورت کا بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے. واقعہ تفصیل سے پہلے بھی آ چکا ہے، اسی کا کچھ حصہ یہ ہے جس کا واقعہ ہم پہلے عرض کر چکے آپ سے. فرمایا کہ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عمر کو پہنچ گئے، یعنی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، اور جب جوانی انسان کی ہوتی ہے تو جسمانی قوت، عقلی عقل بھی انسان کی وہ درست ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے. جس طرح انسان کے اعضاء طاقتور ہوتے ہیں، اس طرح انسان کی عقل، انسان کا جسم وہ بھی طاقتور ہوتا ہے. اس کو یوں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ولما بلغ اشدہ، کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اپنی جوانی کو، واستوى، اور ان کے جسم، ان کا عقل بھی بالکل برابر ہو گئی، یعنی مستوی ہو گئی، یعنی وہ بھی ان کے جسم کا ساتھ دیتی تھی. آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی دی اور علم بھی دیا. یہ حکمت اور علم یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. حکمت ایسی چیز ہے کہ یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن حکمت نہیں ہوتی. کون سی بات، کیسی بات کہاں کرنی چاہیے، کون سا موقع کس جگہ پر اس کو اپنانا چاہیے، یہ انسان کو حاصل ہوتا ہے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر.
اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کہ کون سی بات کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ علم ہونا الگ چیز ہے، معلومات ہونا الگ چیز ہے، اور انسان کے اندر حکمت کا ہونا الگ چیز ہے۔ ہر بات ہر جگہ نہیں کہنے کی ہوتی، ہر جگہ ہر مسئلہ بتانے کا نہیں ہوتا، سوچ سمجھ کر بتایا جاتا ہے کس طریقے سے بات کی جائے، کیسے بات کی جائے، کتنی بات کی جائے۔ اسی کو کہتے ہیں حکمت۔ یہ اللہ کے نبیوں کو عطا ہوتی ہے اور اللہ کے عام بندوں کو بھی عطا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بس اپنی بات کر کے فارغ تو ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، کون سی بات کس جگہ پر کی جائے گی، کس جگہ پر نہیں کی جائے گی۔ تو یہ حکمت عطا ہوتی ہے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر، یہ حکمت عطا ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہ کر۔ میں نے بہت سارے بزرگوں کے معمولات کو سنا کہ جن باتوں پر بعض جگہوں پہ بڑی سختی کی جاتی تھی، ہمارے بزرگ ان معاملات پر سختی نہیں کرتے تھے۔ کسی بچے کو نماز کے لیے کہا، کسی کو سختی کی، کسی کو نہیں کی، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہوتا نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا۔ اسی کا نام حکمت ہے۔ دین کے مسئلے کے اندر بھی جن ماحول میں، جس حالات میں ہم لوگ جی رہے ہیں اور جو ماحول ہمارے گرد و پیش کا ہے، اس ماحول کے اندر بھی اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی ہمیں بڑی حکمت کے ساتھ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کا حکم بتانا بھی ہے، بچوں کو گناہوں سے بچانا بھی ہے، لیکن بچوں کو ضدی بھی نہیں بنانا، بچوں کو سرکش بھی نہیں بنانا۔ اس کے لیے حکمت، اس کے لیے مصلحت یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے تمام بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بات کسی کو بتائی جائے یا کسی کو ٹوکا جائے، کسی کو کوئی غلطی بتائی جائے تو بھرے مجمع میں مت بتاؤ، تنہائی میں بتاؤ۔ حالانکہ کوئی کہے کہ صاحب غلطی تو غلطی ہے، اس کو مت بتا دو، نہیں۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو تنہائی میں بتائیں، خاموشی کے ساتھ بتائیں۔ اس طرح مت بتائیں کہ وہ آدمی بحث مباحثے پر آمادہ ہو جائے۔ بہت ساری جگہوں پر محض اس بنیاد کے اوپر لوگ ضد میں آ جاتے ہیں کہ ان کو بتانے کا انداز غلط ہوتا، صرف اس وجہ سے ضد میں آ جاتے ہیں کہ طریقہ بتانے کے بعد تو صحیح کہی لیکن غلط موقع پہ کہی، غلط انداز میں کہی، غلط جگہ پر کہی۔ تو یہ حکمت ایسی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکمت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے، آپ نے چاروں طرف جنگیں نہیں شروع کر دی۔ آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، مدینہ طیبہ کے آباد کار یہودی تھے۔ مدینہ کو بنانے والے یہودیوں کے 5 خاندان تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، خزرج اور اوس۔ یہ 5 خاندان تھے جو مدینہ طیبہ کے آباد کار تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد یہودیوں، اب یہودی تو یہودی تھا، غیر مسلم تھے، اور یہ یہودیوں کا مذہب یہ کوئی تبلیغی مذہب نہیں ہے۔ عیسائیت تبلیغی مذہب ہے، اسلام تبلیغی مذہب ہے، یعنی اس کی تبلیغ کی جاتی ہے، لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ یہودی لوگ، عیسائی لوگ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں اور اپنے مذہب میں لوگوں کو لے کر آتے ہیں۔ ان کی جو مشنری، ان کی اسکیمیں ہیں، ان کے اسکولز ہیں، وہ پوری دنیا میں کام کرتے ہیں۔ لیکن یہودی مذہب یہ تبلیغی مذہب نہیں ہے،
یہ کسی کو یہودی مانتے بھی نہیں ہیں جب تک کہ ان کے وہ 12 خاندان جو حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا ایک نام بنی اسرائیل تھا، ان 12 خاندانوں سے کوئی ہوگا تو اس کو مانیں گے کہ ہاں یہ یہودی ہے۔ یا یہ کہ یہودی لڑکا یا یہودی لڑکی اس کی شادی کسی خاندان میں ہو جائے اور وہ اس خاندان سے اس کے ہاں کوئی اولاد ہو تو وہ یہودی خاندان سمجھا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آنے کے بعد دیکھا چاروں طرف یہودی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اپنا وطن خود چھوڑ کر آ رہے ہیں، خود مکہ مکرمہ سے ادھر آئے اور پورا ایک فوج مکہ مکرمہ کے اندر تیار بیٹھی تھی لڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے صحابہ کرام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہودیوں کے ساتھ صلح کی اور معاہدے کیے امن کے۔ آپ دیکھیے کیسی حکمت عملی اختیار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آتے ہی امن کے معاہدے کیے ان سے کہ تم ہمارے حلیف بن جاؤ، ہم تمہارے حلیف بن جاتے ہیں، تمہارے اوپر کوئی آنچ آئے گی ہم تمہارے ساتھ، ہمارے اوپر کوئی آنچ آئے گی ہم تمہارے ساتھ۔ اپنے آپ کو اپنے گھر میں تو محفوظ کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کیا کہ بس جذبات میں آ کر جیسا آج ہمارے ہاں ماحول چل رہا ہے جذباتیت کا، کہ اس سے بھی لڑائی شروع کر دی، اس سے بھی کر دی، اس کو بھی للکار دیا، اس کو بھی للکار دیا، نتیجے پر غور کیے بغیر کا نتیجہ نکلے گا کیا؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ذہانت الگ چیز ہے، عقل مندی الگ چیز ہے۔ ذہانت الگ چیز ہوتی ہے اور عقل مندی الگ چیز ہوتی ہے۔ ذہانت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی بات کو جلدی سے سمجھ لیا، جس پہ دوسرے کو دیر لگ رہی تھی آپ نے جلدی سمجھ لیا، دوسرے کو یاد کرنے میں وقت لگ رہا تھا آپ نے اس کو جلدی یاد کر لیا، یہ ذہانت۔ عقل مندی کس کو کہتے ہیں؟ عقل مندی انسان کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ انسان نتائج پر غور کرے کہ نتیجہ کیا نکلے گا، یہ عقل مندی ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ نتیجہ کیا نکلے گا، آج نہیں نکلے گا تو کل کیا نکلے گا اس کا نتیجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے ظاہری اور باطنی ہر طرح کا حسن عطا فرمایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہودیوں کے ساتھ اپنے معاہدے کر کے اپنے آپ کو اور مدینہ طیبہ کو تو محفوظ کیا۔ اس کے بعد جو باہر کا دشمن تھا ساری توجہ ان کے اوپر مرکوز کر کے رکھی، ساری توجہ ان پر مرکوز تھی۔ ہجرت کے آتے ہی اگلے سال غزوہ بدر، غزوہ بدر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حکمت تھی، یہ حکمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو سفیان لشکر لے کر آ رہے ہیں ملک شام سے، اتنا بڑا تجارتی قافلہ کہ روایات میں لکھا ہے کہ ہر مکہ مکرمہ کے ہر گھرانے کا پیسہ اس کے اندر انویسٹ ہوا تھا۔ یہ بالکل عربوں کے جو قبائل تھے تجارتی قافلے، یہ بالکل اس طریقے سے کام کرتے تھے جیسے ہمارے ہاں کی آج جوائنٹ اسٹاک کمپنیز ہوتی ہیں۔ یہ جو جوائنٹ اسٹاک کمپنیز آج ہمارے ہاں کام کرتی ہیں کہ اس کے اندر لوگ اپنے شیئرز لیتے ہیں، دیتے ہیں، پیسے انویسٹ کرتے ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں، اس سے جو پروفٹ آتا ہے وہ ان لوگوں کو جاتا ہے جو آپ کے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں۔ وہ اس زمانے کی قدیم شکلیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب پتا چلا کہ ابو سفیان آ رہا ہے لشکر لے کر اور پورے مکہ مکرمہ کا آدمی جس کے پاس ایک دینار بھی تھا اس نے پیسہ لگایا ہوا تھا اس کا تجارتی قافلے میں، آپ نے کہا چلو پکڑو ان کو جا کر۔ اپنے آپ کو مدینہ میں تو محفوظ کر لیا تھا اور جا کر ان کو گھیر لیا، اور گھیرا بھی کس طرح کہ 3 سے 13 صحابہ کرام اور صرف گھیر کر مارا، ان کے بڑے بڑے 70 سرداروں کو مار دیا، جو ان کا مال تھا وہ مال ان کا مال غنیمت میں لے لیا،
روایات میں لکھا ہے کہ یہ حقیقت میں غزوہ بدر جو ہے کمر تو کفار مکہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں توڑ دی تھی، ختم کر دیا تھا انہیں۔ بہت سارے لوگوں نے تو یہاں لکھا کہ یہ اکنامیکل مار تھی، ان کو اکنامیکل مار ماری ہے، کیونکہ کسی کی کمر توڑ دی تو اس کی معیشت کو توڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کو توڑا، یہ حکمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں جنگیں ہوئی، فتح بھی چلتی رہی، شکست بھی چلتی رہی، غزوہ احد کے اندر شکست ہو گئی، ہوا سب کچھ، لیکن ان کو جو بزرگ پہلی جنگ میں لگی تھی اس کے زخم مندمل ہوئے نہیں تھے۔ یہ ہوتی ہے حکمت، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی، بس دھڑ سے ایک بات منہ پر کہہ دی کسی کے بڑے مجمع میں، یہ غیر مہذب طریقہ ہوتا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اللہ تعالیٰ یہی فرما آتیناہ حکما و علما، جگہ جگہ یہ لگ جاتا ہے۔ ہم نے ان کو حلم بھی عطا کیا، حکم بھی عطا کیا، حکمت بھی عطا کی۔ یہ حکمت انسان کو پتہ چلتی ہے، خود رائی سے نہیں آتی، اپنی مرضیاں چلانے سے نہیں آتی، یہ آتی ہے بڑوں کے ساتھ بیٹھنے سے۔ جتنا انسان اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اتنا ہی انسان کے اندر بردباری اور بات کہنے کا ڈھنگ اور سلیقہ پیدا ہوتا۔ اس لیے ہمارے ہاں تو یہ ماحول ختم ہو گیا، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی آدمی کسی بزرگ کی مجلس میں جاتا تھا، بزرگوں کے پاس جاتا تھا، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا تھا۔ وہ کیوں لے کے جاتے تھے؟ کہ بھائی ابھی یہ بچہ ہے، آ کر بیٹھے گا، لوگوں کی مجلسوں میں جائے گا، آئے گا، اٹھنا بیٹھنا سیکھے گا، ٹھیک ہے بچپن لڑکپن کے اندر تو کھیل تماشے بچے کرتے ہی ہیں، لیکن اسی کھیل تماشے میں بچے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، اسی اٹھنے بیٹھنے میں بچے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ یہ حکمت عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھو انبیاء کرام پر یہ حکمت نازل ہو رہی ہے بذریعہ وحی، وہ حکمت منتقل، علم اور حکمت منتقل ہوئی ان کے بعد والے لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کے صحابہ کرام کو منتقل ہو، دوسرے انبیاء کرام تھے تو ان کے حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو منتقل ہوئی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کو کہتے ہیں حکمت اور علم۔ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت عطا فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو علم اور حکمت سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور علم اور حکمت سیکھی جاتی ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، ان کے ساتھ وقت لگا کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے ساتھ رہ کر، یہ چیزیں اس وقت آتی ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم محسن لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو ہم یہی بدلہ دیتے ہیں کہ ان کو علم بھی دیتے ہیں، ان کو حکمت بھی دیتے ہیں، ان کو طرح طرح کی ظاہری اور باطنی ان کو کمالات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ دین اپنے شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہوتا، مرضی چلانے کا نام دین نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام اپنی مرضی نہیں چلاتے تھے کہ آج شوق ہو گیا تو چلو بھی فلانے کام پہ چلے گئے، نہیں، جو حکم ملا بس اس حکم کو پورا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں مشکل یہ پڑ گئی ہے کہ ہم لوگ جو دیندار ہو جاتے ہیں وہ اپنے شوق پورے کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی کس طرف ضرورت زیادہ ہے، کس طرف ضرورت کم۔ ضرورت کا پتہ بھی انسان اپنے بڑوں سے ہی چلتا ہے۔ میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم کراچی، وہ فرمایا کرتے تھے جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا اس کا بڑا پھر شیطان ہوتا، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا اس کا بڑا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا۔ ہر ایک اب جب تک اپنا معاملات اپنے ذہن سے سوچو گے، کسی سے مشورہ کر کے نہیں چلو گے، تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنے خواہشات نفس کا ہی غلام ہو جاتا، اپنی چلانے کی عادت پڑ جاتی۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ صحابہ کرام اپنی نہیں چلاتے تھے، نہ اپنا شوق پورا کرتے تھے، بلکہ جیسا موقع ہوتا تھا اس موقع کے مطابق عمل کرتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ
مشہور صحابی قبیلہ قرن کے رہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ایمان قبول کر لیا. فرمایا کہ میں قبیلہ قرن کا تعارف کروایا کہ میں اپنے قبیلہ قرن کا رہنے والا ہوں اور ساری بات بتایا کہ میری ماں بڑی بوڑھی بڑی بیمار ہے. میں اپنے اس قبیلے سے آپ تک آنے کے لیے بڑا لمبا سفر ہے لیکن شدید خواہش ہے زیارت نصیب ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ مجھ کو فرمائیے کہ میں ماں کی خدمت کروں یا آپ کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہو جاؤں. یہ تو ان کی بڑائی کی بات ہے کہ انہوں نے پوچھا. ہمارے ہاں کوئی ہوتا تو کہتے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ کے نبی کی زیارت ہوگی صحابی بن جائیں گے. صحابیت کا شرف تو کوئی معمولی شرف تو نہیں ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. صحابہ کرام کی فضیلت میں فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں. صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی, بہترین لوگ وہ جو میرے زمانے کے. ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد والے, پھر اس کے بعد والے. تو میرے زمانے کے لوگ کون ہو گئے؟ صحابہ کرام. میرے بعد والے ہو گئے تابعین, ان کے بعد والے ہو گئے تبع تابعین. فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں. بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, جس کی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ. اتنا اونچا مقام. قرآن کریم میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. کتنا اونچا مقام. صحابہ کرام معصوم تو نہیں لیکن محفوظ تو ہیں, اور اگر کچھ ہو بھی گیا تو اللہ نے مغفرت کر فرما کے رضا کا بھی اعلان کر دیا. قصہ تو ان کا پورا ہوا. امت کے سب سے نیک لوگ, اتنا اونچا شرف ملنے والا, پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آؤں یا نہ آؤں. حضرات محدثین فرماتے ہیں یہی طریقہ ہے. اگر اپنا شوق پورا کرنا ہوتا تو پوچھے بغیر آ جاتے اور آ کر زیارت کر لیتے بیٹھ جاتے. نہیں, انہوں نے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کہ مت آؤ مت آؤ مدینہ طیبہ. فرمایا کہ ماں کی خدمت کرو. اب اندازہ کیجئے کہ ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی. ہم تو یہاں پر حج اور عمرہ نہیں چھوڑتے. ماں باپ بستر مرگ پر ہوتے ہیں, بستروں پر ہوتے ہیں, تو اگر عمرے کا ویزا مل جائے یا حج کا ویزا آ جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی چلو عمرے میں بڑا ثواب ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اس کا زیادہ ثواب ہے. تو نہیں آئے مدینہ طیبہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ, کیونکہ آپ نے فرما دیا تھا کہ اویس مت آنا, اپنی ماں کی خدمت کرو, تمہارے لیے اسی میں سب کچھ. اب حضرت اویس نہیں آئے. کتنی بڑی قربانی, کتنی بڑی قربانی دی حضرت اویس رضی اللہ عنہ. کیوں؟ اس لیے کہ شوق نے پورا کیا, شوق نے پورا کیا, بلکہ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ پوچھا اور عمل کیا. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عطا کیا ان کی اس قربانی پر کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ عمر ایک انسان ہے, اس کا نام اویس ہے, وہ قبیلہ قرن میں رہتا ہے, کبھی وہ آ جائے میرے بعد, کبھی تمہیں مل جائے میرے بعد, تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا. کس کو کہہ رہے عمر فاروق؟ اللہ, جن کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے, جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ عمر فی الجنہ, عمر جنتی. فرمایا کہ میں معراج میں گیا تو میں نے عمر کا مکان محل دیکھا, میرا دل چاہا کہ میں عمر کے محل میں داخل ہو جاؤں, لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے, فرمانے لگے اغار علیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا میں آپ کو غیرت دلاؤں گا؟ یہ خلیفہ ثانی, اتنے اونچے عظیم المرتبت صحابی, جن کے بارے میں فرماتے کہ شیطان ان کو دیکھ کے راستہ بدل جاتا ہے, حق عمر کے ساتھ چلتا ہے. ایک فضیلت تھوڑی ہے حضرت عمر فاروق. ان کو کہا کہ عمر تمہیں کبھی اویس مل جائے تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کرو.
عمر فاروق حیران، اللہ کہ یا اللہ یہ کون آدمی ہے بھائی، کہاں چھپا بیٹھا ہے. مثال ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتظار میں رہتے تھے کہ یمن کا قبیلہ کوئی آئے تو پوچھوں گا کہ اویس کون ہے، کہاں رہتا ہے، قرن کون ہے. حج کے موقع پر ڈھونڈتے تھے. ایک حج کے موقع پر آپ نے ڈھونڈا کہ سارے لوگ جو یمن سے آئے کون کون ہے، سب آ گئے. کہا کہ قرن کے رہنے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں. پھر قرن کے اندر بھی آپ نے حضرت اویس کے قبیلے کا نام لیا تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ آ گئے. پوچھا کہ اویس کون ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو آئے میں ہمارے ساتھ، وہ تو طائف کے قریب اپنے اونٹ چڑھا رہے ہیں، وہ تو ایسے ہی سے آدمی ہے. لوگوں نے کہا کہ تمہارے لیے ایسے ہی ہوں گے، میرے لیے تو بہت عظیم ہے. آپ پہنچے طائف کے قریب جہاں وہ پتہ بتایا تھا، ان کو ڈھونڈا اور ڈھونڈتے ہی کہا کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. ان کو پتا چلا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں. انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین میں آپ سے دعا کی درخواست کروں، مغفرت کی دعا کروں، آپ میرے سے کہاں سے دعا فرما رہے ہیں؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو بتایا کہ میں نے کیا سنا. یہ مقام کس لیے ملتا ہے؟ ایک اس لیے کہ حکمت اختیار کی، پوچھ کر چلے، بڑے کو مان کر چلے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی، فرض حج ادا کیا، پھر دوبارہ حج پر نہیں گئے اس لیے کہ ماں بیمار تھی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے. حج پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، سب کچھ تھے. حج پہ جا رہے، جاتے جاتے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا. ان کی کوئی مرغی مر گئی تھی، اس کو انہوں نے کچرے میں پھینک دیا. ایک بچی آئی اور مرغی اٹھا کر لے گئی. انہوں نے دیکھا کہ یہ بچی کیوں لے کے گئی مرغی، مری ہوئی مرغی. یہ اس کے پیچھے پیچھے گئے. وہ جس گھر میں داخل ہوئی اس گھر پہ انہوں نے دستک دی. گھر والوں سے پوچھنے کو بتایا کہ یہ بچی آئی، اس طرح مرغی لے کر آئی، یہ مری ہوئی ہے. تو گھر والوں نے سے جب کئی دفعہ یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ مرغی ہم لوگ اس لیے لی ہے کہ ہم لوگ کئی وقتوں کے فاقے سے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ہم کئی وقتوں کے فاقے سے ہیں. تو اگر ہم یہ مردار مرغی کھا بھی لیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ ابن مبارک حج پہ جا رہے تھے، نفلی حج تھا. تو ایک دم پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں نفلی حج کر رہا ہوں اور ان کے گھروں کے اندر فاقے ہو رہے ہیں اور مردار مرغیاں کھا رہے ہیں، تو میں تو حج پہ نہیں جاتا. ساتھیوں کو کہہ دیا میں نہیں جاتا. اور جتنا پیسہ حج کا تھا وہ ان گھر والوں کو دے دیے. رک گئے، باقی قافلے والے چلے گئے، واپس آ گئے اپنے گھر. جب حاجی واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو واپس آ گئے تھے. انہوں نے کہا میں آ گیا تھا. فرمائے لیکن ہم نے تو آپ کو عرفات میں دیکھا. ایک کہتا ہے کہ میں نے آپ کو مزدلفہ میں دیکھا، کوئی کہتا ہے میں نے آپ کو مینا میں دیکھا. وہ کہنے لگے نہیں میں تو آ گئے. اللہ رب العزت نے ان کے لیے روایات میں لکھا ہے کہ یہ انعام فرمایا کہ قیامت تک جتنے حج ہوں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتے جو ہر سال ان کی طرف سے حج کرتا. یہ ہے دین. شوق کا نام نہیں ہے، دین ضرورت کو دیکھ کرنے کا نام ہے. ضرورت کو دیکھ کر چلو، کہاں ضرورت ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کہاں اپنی محنت لگانی ہے. دل چاہ رہا ہے کہ ادھر جائیں لیکن ضرورت ادھر جانے کی نہیں ہے، ضرورت کچھ اور کرنے کی ہے، وہ کرو. یہ بتائے گا کون؟ یہ اس وقت ہی بتائے گا جب تم ہمارا اور آپ کا کوئی بڑا ہوگا. اسی لیے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کا کوئی بڑا نہیں اس کا بڑا شیطان ہے. پھر وہ راستے سے جاتا کہ ہاں بھائی تم اب یہ کرو تم وہ کرو.
ہم لوگ اپنے شوق پورے کرتے ہیں. آج بھی چار اچھا چلو ادھر چلے گئے. میں نے بعض لوگوں کو ایسے ایسی باتیں کرتے سنا کہ الامان والحفیظ. میں تو ان کو کہتا ہوں بعض لوگوں کو کہ بھائی تم لوگ تو اپنا شوق پورا کر رہے ہو, یہ دین وین نہیں ہے جو تم کرنے جا رہے. آپ بڑوں سے مشورہ کرو, اپنے اکابرین سے مشورہ کرو. ہر لائن کے اندر یہ معاملہ ہے, کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. اسی کو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, جن کو اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں, جن کو اللہ حکمت دیتے ہیں, پھر وہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طریقے سے ہم نیکی والوں کو, احسان کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ. واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے تھے, اپنے جو ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی توریت تو اس وقت نہیں آئی تھی, لیکن دعوت دین دیتے رہتے تھے, وحدانیت کی تعلیم دیتے رہتے تھے. تو فرعون نے ان کو کہا تھا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا تم اگر یہ دین کی دعوت دیتے رہے. تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو بعد میں اسلام لے آئی تھی, ایمان قبول کر لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر, تو وہ بیچ میں رکاوٹ بنتی تھی کہ نہیں ان کو کچھ مت کہو. تو فرعون رک جاتا تھا, بیوی کی بات مانتا تھا, رک جاتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر شہر سے باہر رہنے لگ گئے تھے کہ کہیں فرعون مار نہ دے. کبھی کبھی مصر کے اندر آ جایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ مصر میں آئے ہوئے تھے تو وہاں دیکھا کہ ان کی قوم کا آدمی قبطی اور ایک مصری, وہ دونوں آپس میں یعنی ایک بنی اسرائیل کا اور ایک مصری آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. اور اس نے پکارا, جو تھا جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا اس نے اپنی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا. اس کو فرمایا کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ, موسیٰ علیہ السلام مدینہ سے مراد مصر شہر میں داخل ہوئے. مدینہ عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں, تو مراد یہاں پر وہ شہر ہے جو فرعون کا شہر تھا, وہ مصر تھا. تو موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ, جبکہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. اس کی تفسیر دونوں طریقے سے کی گئی ہے. ایک تفسیر اس کی گئی ہے کہ دوپہر کا وقت تھا, سب لوگ آرام کر رہے تھے, اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ رات کا وقت تھا, لوگ رات کو سو رہے تھے. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ, آپ نے دیکھا کہ وہاں پر دو آدمی آپس میں قتال کر رہے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں. هَٰذَا مِنْ شِيعَتِي, ایک جماعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیعہ بولتے جماعت کو, هَٰذَا مِنْ شِيعَتِي, ایک جماعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّي, اور ایک جماعت دشمن کی یعنی فرعون کی, اس کا آدمی تھا وہ. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِي, مدد طلب کی اس آدمی نے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا یعنی بنی اسرائیل کا آدمی تھا, عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّي, اس آدمی کے مقابلے میں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا یعنی فرعونی تھا, مصری تھا. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ, موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھوسا مارا. روکنے کے لیے مارنے کا, جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا. ویسے جیسے لڑائی میں کسی کو کوئی مکہ مارتے, ایک مکہ مار دیا. اب اللہ کا کرنے کے اس مکے سے اس کی موت واقع ہو گئی. فَوَقَذَهُ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا. فَقَضَىٰ عَلَيْهِ, تو اس کی موت واقع ہو گئی. قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ, موسیٰ علیہ السلام نے بڑا افسوس کا اظہار کیا کہ میری تو جان سے مارنے کی نیت ہی نہیں تھی اور یہ مر گیا. کہا کہ یہ تو میرے سے ایک شیطانی عمل سرزد ہو گیا. إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ, اور یہ شیطان گمراہ کرنے والا ہے اور واضح طور پر دشمن ہے. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له, موسیٰ علیہ السلام نے اس پر استغفار کیا اللہ سے کہ اللہ مجھ کو معاف فرما. انی ظلمت نفسی, میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. فاغفر لی, میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. فغفر له, اللہ نے ان کے اس لغزش کو معاف کر دیا. اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں, ان سے گناہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گناہ کیا بھی نہیں تھا. وہ تو ایسے ہی انہوں نے ایک آدمی کی مدد کی لڑائی میں, جان سے مارنے کا تو ارادہ بھی نہیں تھا, نہ مکہ مارنا آلے قتل تھا. کوئی آدمی اگر گولی مارے کہا کہ صاحب میری تو مارنے کی نیت نہیں تھی, تو ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی تم نے آلے قتل تو استعمال کیا, اسلحہ تو استعمال کیا.
یہاں موسیٰ علیہ السلام نے نہ اسلحہ استعمال کیا نہ مارنے کا ارادہ تھا، بس اتفاقی موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر معاف بھی فرما دیا، انہ هو الغفور الرحیم۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے گناہ کو معاف فرما دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، بما انعمت علی، آپ نے میرے اوپر انعام کیا، میرے گناہ کو معاف کیا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اب آئندہ میں کسی گناہگار اور مجرم کی مدد میں نہیں کروں گا، کیونکہ بعض اوقات انسان خود گناہ میں شریک نہیں ہوتا لیکن گناہ گاروں کی مدد کر رہا ہوتا کسی بھی حوالے سے، تو وہ بھی گناہ میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام، میں نے جیسا واقعہ پہلے عرض کیا تھا شروع میں کہ جب یہ قتل ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، جا کے چھپ گئے موسیٰ علیہ السلام، اور یہ دیکھتے رہے کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں چلا کہ میں نے مارا۔ تو فرعون کے سامنے کیس گیا، فرعون نے چاروں طرف اپنے نمائندے دوڑا دیے کہ قاتل کا پتہ لگاؤ، لیکن پتہ نہیں لگا سکے۔ اگلے دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو وہ آدمی بنی اسرائیل کا جو گزشتہ کل لڑ رہا تھا، جس کی مدد کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا تھا، دیکھا تو وہ ایک اور آدمی سے لڑ رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھئی تم تو لڑاکو آدمی ہو، لڑائی جھگڑے والے آدمی ہو، اور یہ کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے، مارنے کا ارادہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا اپنے آدمی کو، وہ یہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے آ رہے ہیں، تو زور سے کہنے لگا کہ تم مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جس طریقے سے تم نے کل کو اس مصری کا قتل کیا تھا۔ یہ بات فرعون کے لشکر کے کسی آدمی نے سن لی کہ ان کا آدمی ان کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے، اس نے جا کر فرعون کو بتا دیا، اور فرعون نے کہا کہ موسیٰ کو پکڑ کر لے آؤ۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ فرماتے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا۔ صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حال میں کی کہ ڈر رہے تھے، یترقب، اور خوف زدہ تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کہیں سے کوئی خبر آئے، کہیں پکڑے جانے کی طلب تو نہیں آ رہی میرے بارے میں۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، جس آدمی نے کل ان کو مدد کے لیے پکارا تھا، یستصرخ، وہ انسان جو ہے وہ پھر دوبارہ چیخ چیخ کر ان کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو گمراہ انسان ہو۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بنی اسرائیل کے آدمی کو پکڑنا چاہا، بالذی هو عدو لهما، جو کہ ان دونوں کا دشمن تھا، قال یا موسیٰ، ان دونوں کے دشمن سے مراد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پھنسوانا چاہتا تھا دوبارہ، اور فرعون کے آدمی کو بھی مارنا چاہتا تھا۔ تو قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھ کو قتل کر دو، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ تم نے گزشتہ کل ایک انسان کو قتل کیا، ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض۔ اور وہ آدمی کہنے لگا بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ زمین میں زبردستی کرتے پھرے، اپنا روب جماتے پھرے، وما تريد ان تكون من المصلحین، اور تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ صلح کرنا نہیں چاہتے ہمارے درمیان۔ یہ بحث مباحثہ ہو رہا تھا، ادھر فرعون کے لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا، تو فرعون نے کہا کہ پکڑ کر لاؤ موسیٰ کو، ہم اس کو قتل کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا کوئی پیروکار تھا، اس نے دیکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قتل کا فیصلہ ہو گیا تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو آ کر کہا کہ آپ جان بچائیں اپنی، یہاں سے نکلیں، یہ آ کر آپ کو پکڑ لیں گے۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى، ایک انسان دوڑتا ہے وہ آیا شہر کے کنارے سے، قال یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، کہ قوم کے جو سردار ہے فرعون، یأتمرون بک، وہ آپ کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں مارنے کے لیے، لیقتلوک، تاکہ آپ کو قتل کر دیں، فخرج انی لک من الناصحین،
کہا کہ آپ یہاں سے جان بچائیں اور نکلیں، انی لک من الناصحین، کہ بے شک میں تو آپ کو نصیحت کرنے والا ہوں۔ فخرج منہا خائفا، پس وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے ڈرتے ہوئے، یترقب، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہ کوئی ان کو دیکھ تو نہیں رہا، اور یہ دعا مانگ رہے تھے، اے میرے رب نجنی من القوم الظالمین، مجھ کو ظالم قوم سے بچا لیجئے۔ ان آیات میں جو درس اور سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تو ہر انسان کی موت لکھی ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر، وہ تو نہ آگے آئے گا نہ پیچھے آئے گا۔ جو رات انسان کی قبر میں آنے والی ہے، دنیا کی ساری طاقتیں بھی مل جائیں کہ ایک رات اس کی قبر سے باہر گزروا دے، وہ نہیں گزاروا سکتے۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ صاحب کسی انسان کی زندگی کو لمبا کر دیں، وہ لمبا نہیں کر سکتے۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ اس کی زندگی کا 1 سال کم کر دیں، وہ 1 سال نہیں کم کر سکتے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا موت کا ایک مرحلہ لکھا۔ جب یہ بات ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی ان آیات کے جو درس ہے وہ یہ ہے کہ حق بات کہنے میں کبھی پیچھے مت ہٹو، اور حق کام کرنے میں کبھی کسی سے ڈرو مت۔ فرعون کتنا بڑا طاقتور تھا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرعون کے واقعے کو اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بہت جگہ پر بیان کیا، بہت جگہوں پر بیان کیا، کہیں تھوڑا، کہیں زیادہ، کہیں پورا، ہر طریقے سے بیان کیا۔ یہ اور بھی انبیاء کرام کا ہے، لیکن سب سے زیادہ واقعہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا بہت واقعہ بیان کیا۔ بتانے کی بات یہ ہے کہ جس کو اللہ رکھنا چاہتا ہے اس کو کوئی نہیں مار سکتا، پھر ڈر کس بات کا؟ کوئی عمل ہم کسی کے ڈر سے کریں یا کسی کے ڈر سے نہ کریں، کوئی بات ہم کہتے ہوئے شرمائیں یا کوئی بات کہتے ہوئے نہ شرمائیں، کچھ نہیں بگڑ سکتا، کوئی کسی کا نہیں بگاڑ سکتا۔ جو کچھ کرنے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب کچھ اسی سے ہوتا۔ فرعون کا دشمن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون، دونوں ایک گھر میں پرورش پا رہے، گودوں میں کھیل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ بگاڑ سکا فرعون؟ کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یہ تعلیم ہے ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہر عمل اللہ کے لیے، آپ کام کریں اللہ کے لیے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے۔ آپ یہ چاہیں کہ کوئی آپ کا رزق چھین لے گا، رزق کے خزانے انسانوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ رزق تو اللہ نے واسطہ در واسطہ ہے انسان کا بنایا، واسطہ ہے، آج یہ واسطہ ہے کل وہ واسطہ ہو جائے گا۔ ایک ادارہ نکالتا دوسرا ادارہ رکھ لیتا، ایک کاروبار ختم ہوتا آدمی دوسرا کاروبار شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رزق پہنچانا، وہ تو پرندوں کو رزق دے رہا ہے، مچھلیوں کو رزق دے رہا ہے، سمندروں کے اندر فضاؤں میں پرندوں کو رزق دے رہا ہے، انسان کو کیا رزق نہیں دے گا؟ تو کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ کے لیے کام کرے انسان، کسی سے نہ ڈرے نہ کسی سے شرمائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے اگر فلانا کام کر لیا تو برادری والے ہمارا ساتھ چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی برادری والے کیسے ساتھ چھوڑیں گے آپ کا؟ خاندان ہے، ایک انسان کا خاندان ہے، برادری والوں نے ساتھ چھوڑنا وہ کسی اور بات کے ساتھ چھوڑ دیں گے؟ بھائی جس کو ساتھ رہنا ہے رہے گا، نہیں رہنا ہے نہیں رہے گا۔ آپ کیوں ڈرتے ہیں کہ کون آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ کوئی آپ کے ساتھ اگر نہیں ملے گا۔ لیکن انسان بات کرے تو کیا کرے؟ حق بات کرے، اللہ کے حکموں کو پورا کرے۔ میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو ہمارے تمام بزرگان دین یہ بات بتاتے ہیں کہ اپنے گھروں میں، اپنی شادیوں میں مخلوط اجتماعات مت کرو۔ بے پردگی، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے دن راستے کے اندر رکاوٹ بنو۔ گناہ کے اندر کہیں تو آپ کو بریک لگانی پڑے گی نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنی لڑکیوں کو اور اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کھلی چھوٹ دے دیں کہ جو دل چاہے کرو بھائی، جس کے ساتھ دل چاہے گھومو، جدھر دل چاہے جاؤ اور آؤ۔ ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا نا، کہیں نہ کہیں تو آپ کو بند باندھنا پڑے گا۔ تو کیوں نہ شروع میں بند باندھو؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے خاندان میں تو ہوتا ہی مخلوط اجتماع۔ ان کو کہو کہ بھائی دیکھو بے پردگی حرام ہے، آپ کی عورتیں بھی پردہ کرتی ہیں، آپ بھی پردہ کرتے ہو، دوسروں کی عورتیں بھی پردہ کرتی ہیں، ان کے مرد بھی پردہ کرتے ہیں۔ آپ یہ کام مت کرو، مخلوط اجتماعات مت کرو اپنے گھروں میں۔ آج مخلوط اجتماعات ہوں گے تو کل آپ کے گھروں کے اندر یہی لڑکیاں یہی لڑکے ڈانس کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر،
اور آپ یقین جانیے جن گھروں کے اندر یہ مخلوط اجتماعات ہوئے پچھلے 15 سال 20 سال پہلے، آج ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کے خاندان کے لڑکے لڑکیاں آج شادیوں میں، اتنوں پہ، مہندیوں پہ ناچ گانے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں اور گھر کے بڑے خاموش تماشائی بن کے دیکھتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جب آپ نے دروازہ کھول دیا ایک گناہ کا، تو آپ اس گناہ پر بریک لگائیں گے کیسے؟ کہاں سے لگائیں گے آپ بریک؟ لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام مت کرو، لوگ کہتے ہیں برادری ناراض ہو جائے. ہم نے کہا کہ بھائی برادری تو اس بات پہ نہیں ناراض ہوگی تو کسی اور بات پہ ناراض ہو جائے گی. خاندان میں تو لڑائی جھگڑے ناراضیاں تو چلتی ہیں، یہ تو آپ اللہ کے لیے لڑائی مول لے رہے، یہ تو اللہ کے لیے. جس کو ناراض ہونا ہوگا ویسے ناراض ہو جائے گا. آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ ہمت کرو. جس نے آنا ہے وہ آئے گا، جس میں تعلق رکھنا ہے وہ تعلق رکھے گا. آپ اللہ کے حکم کو پورا کرو. آپ اس ماحول میں مت لے کر جاؤ اپنے آپ کو، آپ اس ماحول میں مت لے کر جاؤ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو جہاں سے کل پلٹنے کا راستہ آپ کے پاس نہ ہو. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، ہو جائے گا. میں کہتا ہوں صرف ہمت کی بات. یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا بتاتا ہے کہ کرنے کی بات ہے، کرو. مدد اللہ کی ہے. مشکل آتی ہے، مشکل آئے گی، حل بھی ہو جائے گی. دنیا میں تو مشکل کس کو نہیں آتی، حل بھی ہوتی ہے. یہی حکم دین کے ہر کام کا ہے، ہر مرحلے کا، ہر چیز کا یہی حکم ہے. آپ ہمت کریں، آپ عمل کریں، آپ بڑے سے بڑے دین کے کام پر عمل کر جائیں گے انشاءاللہ العزیز. دنیا کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی. دنیا میں لوگوں کو تعلق رکھنا ہوگا، لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس سے تعلق رکھنا ہے، انہی شرائط کے ساتھ رکھنا ہے. لوگ سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ تعلقات اسی طریقے سے نبھیں گے تو نبھائیں گے. حضرت مفتی صاحب، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عجیب بات فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اپنے گھروں میں دینی ماحول برقرار رکھنے کا سوائے اس کے کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ماحول کے مطابق لوگوں سے تعلقات بڑھاؤ. فرمایا کرتے تھے کہ آپ اپنے گھر میں دینی ماحول رکھنا چاہو اور تعلقات آپ ان لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہو جو بالکل آپ کے ماحول کے مخالف ہیں. فرماتے کبھی آپ کے گھر کا ماحول دینی نہیں بن سکتا. اور دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. اپنی آبائی زمین تھی، اپنی آبائی گھر تھا، خاندان تھا، لیکن اپنا ماحول بنانے کے لیے ہجرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ. کہاں؟ مدینہ طیبہ. یہ تو نہیں تھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر آ کر بس عیش و آرام کی زندگی آ گئی، پھولوں کی سیج لگ گئی، ایسا تو نہیں تھا. مشکلات جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجر صحابہ کرام، وہ تو بڑی مالی طور پر شدید دشواریوں کا، تکلیفوں کا شکار ہو گئے تھے، لیکن جھیلا مشکلات کو. دنیا کی مشکل ہے، تھوڑی دیر کی ہے، ختم ہو جائے گی. دنیا میں کیا تو تھوڑی دیر کی مشکلات ہیں. کسی کے پاس گھر نہیں، کسی کے پاس کپڑے نہیں، کسی کے پاس کھانے کو نہیں، کوئی بات نہیں، جھیل گئے مشکل کو، لیکن اپنی نسلوں کو بچا گئے، اپنے خاندان کو بچا گئے اس مصیبت سے، اس عذاب سے جو عذاب کہیں وہاں نہ مسلط ہو جاتا. قربانی دی، اپنے گھر کے ماحول کو بنا لیا، اپنے آپ کو بچا لیا. کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کی تکلیف تھی. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے کہ اپنے گھروں میں دین لانا چاہتے ہو، اپنے گھروں کے اندر دین لانا چاہتے تو ماحول میں بھی ان لوگوں کے رہو جو آپ کا ماحول ہے، ورنہ آپ نہیں رہ سکتے. یہ مشکل، یہ بھی نہیں میں کہتا کہ کوئی مشکل نہیں آئے گی، مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، لیکن وہ عارضی ہوتی ہے، وہ حل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہیں اور اخروی راحت اور سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے مقدر فرماتے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہتا اپنے گھروں والوں پر سختی کریں، سختی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. حکمت کے ساتھ کریں، ان کے ذہن بنائیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا ہم یہ کام کیوں کرنے جا رہے ہیں، اس لیے بتائیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کی خیر اس میں. اور میں یہ بات آپ سے دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو دین پر عمل کرے اور بہت پریشان ہو جائے. وقتی طور پر مشکل تو ہر انسان کو آتی ہے، کوئی انسان مشکل سے خالی نہیں ہے، لیکن وہ انسان بڑی راحت میں ہے، بڑے سکون میں ہے، بڑی چین میں ہے.
جو انسان دین کے اوپر عمل کرتا ہے یا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر رحمت بھی فرماتے ہیں، اس کی مدد بھی فرماتے ہیں اور کام بھی اس کے آسان فرماتے ہیں۔ ورنہ آپ یہ سمجھیے کہ جو لوگ اس کی کوشش نہیں کرتے، آپ دیکھیے وہاں کیسے کیسے طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو مسائل سے تو دنیا خالی نہیں، لیکن ہم یہ مسئلے جھیلیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ آسان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا وارزقنا یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کا چین نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اندرونی انتشار کا خاتمہ فرما، بد امنی کا خاتمہ فرما، مہنگائی کا خاتمہ فرما، بیماریوں کا خاتمہ فرما، قتل غارت گری کا خاتمہ فرما، پانی کی قلت کا خاتمہ فرما، یا ارحم الراحمین بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ فرما، تمام لوگوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو یا اللہ حل فرما۔